ساتھ ساتھ اس بحران میں مجھے پوری دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اپنا جو پورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرنا ہے تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کرنٹ سچویشن کا فائدہ پاکستان کو ہو۔ ویسے تو پورٹ کا جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، حکومت پورٹ بناتا ہے، حکومت پورٹ چلاتا ہے، اور یہی کیسے ایسے ہمارے ملک میں بھی چلتا آ رہا ہے۔ مگر میں چاہتا ہوں، ہمارا ریکویسٹ ہوگا، ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالی پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پورٹ کھولیں گے، اور وہ پہلے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پورٹ ہم بنائیں گے وہ ہم پاکستان کا کاروباری طبقہ کے ساتھ، کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، عالمی دنیا کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کنسورٹیم بنائیں گے، اور مل کے تاریخ کا سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ بنا کے دکھائیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پورٹ کہاں بننا ہے؟ ویسے ہی جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ تھر پارکر میں یہ تھر کا کوئلہ سے بجلی پیدا ہو، تھر کے مقامی عوام کو روزگار ملے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہو، اور ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خواب ہم نے پورا کر کے دکھایا۔ ویسے جیسے یہ شار بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی، اور وہ خواب ہم نے پورے کر کے دکھایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی خواب تھی کہ ہم نے کیٹی بندر بنانا ہے جو ہمارا تاریخی پورٹ ہے، جو ڈیپ پورٹ رہا ہے، اور ویسے ہی انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے باقی وعدے پورے کر کے دکھائے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ ایک ایسا چیلنج ہے کہ تاریخ میں ایسا منصوبہ رہا نہیں ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھی کر کے دکھائیں گے، اور یہ کیٹی بندر کا پورٹ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا سب سے پہلا، دیکھنا پڑے گا دنیا میں شاید سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ٹول کو، اس لیے جو سننے میں آ رہا ہے بجٹ میں فائنینشلی اور معیشت کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کا فسکل سپیس شاید اتنا نہ ہو، مگر ہم پاکستان کے عوام کے ٹیکس پہ یہ بوجھ انشاءاللہ تعالی نہیں ڈالیں گے۔ ہم مل کے کاروباری طبقہ کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ بڑے بڑے منصوبے کو مکمل کر کے دکھائیں گے۔ کراچی، تھٹا، سجاول، یہ پورا جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے، انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے تھر کول کے تھرو تھر کو بدل دیا، تھر کو بدل کے پاکستان بدلنے کی کوشش کی ہے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جب کیٹی بندر کو ڈیولپ کریں گے تو ہم نہ صرف کراچی کے عوام کی قسمت مگر تھٹا، سجاول اور بدین کے عوام کی قسمت بھی بدل کر کے دکھائیں گے۔ ایک اور ایریا ہے پہ انشاءاللہ تعالی میں چاہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بھی کراچی پورا پاکستان کو لیڈ کرے، اور انشاءاللہ تعالی
دنیا میں اپنا کردار ادا کریں. اور وہ ہمارا پاکستان کا جو میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے، اس میں چاہ رہا ہوں کہ کراچی بھی اپنا کردار ادا کرے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، اور ان زمانے میں بھی میں کوشش کرتا تھا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کے سامان ہیں وہ عالمی دنیا میں اس کا ڈیمانڈ تھا، اور اتنا ڈیمانڈ تھا کہ پاکستان کا اپنا جو ڈیفنس پروڈکشن کا کیپیسٹی ہے وہ عالمی دنیا کو تب کا ڈیمانڈ، مطلب 22-23 کا ڈیمانڈ جو تھا، ہم ان زمانے میں وہ ڈیمانڈ نہیں میٹ کر رہے تھے. اور آج جب پاکستان نے پچھلے سال میں مئی کے جنگ میں بھارت کا مقابلہ کیا، جنگ میں مقابلہ کیا، اور ان کو بھارت کا عبرتناک شکست ہوئی، تو وہ پاکستان کا میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس پروڈکشن کی جو میرے دور میں اس کا پتہ نہیں اتنا زیادہ ڈیمانڈ تھا کہ ہم وہ ڈیمانڈ میٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ ڈیمانڈ میں تاریخی اضافہ ہوا، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ میڈ ان پاکستان ڈیفنس پروٹیکشن مٹیریل کو خرید سکے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کراچی میں ہم ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی پروڈکشن زون قائم کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہو کہ میڈ ان پاکستان کا جو ڈیفنس کا مٹیریل ہے، چاہے وہ آپ کے ڈرونز کا ٹیکنالوجی ہو، آپ کا اسلحہ ہو، آپ کا یہ ہوائی جہاز ہو، ہم یہاں پاکستان میں ان کو بنائیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہم یہ چیزیں بنائیں، ہم اپنا ضروریات بھی پورا کریں، اور ہم دنیا کو یہ سامان پہنچا کے پاکستان کی ایکسپورٹ پہ اور پاکستان کی معیشت میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اور میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جہاں تک ڈیفنس کے، میں باقی کا نہیں بات کر سکتا ہوں، ادھر بھی ہوگا مقابلہ، لیکن جو بھی اگر وہ GCC کا ممالک ہو، سینٹرل ایشین ممالک ہو، عالمی سطح کے بہت جہاں بھی ڈفرینٹ کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیفنس کا سامان خریدیں، اس وقت مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے وہ میڈ ان انڈیا کے نہیں، وہ میڈ ان پاکستان کا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو کراچی کا ڈیفنس اور سیکیورٹی زون ہوگا، ہم نہ صرف پاکستان کی اپنا جو دفاع کرنے کے لیے، اپنا سیکیور کرنے کے لیے جو تمام ضروریات ہے وہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے، مگر ساتھ ساتھ دنیا کا ضرورت ہے. پورا مڈل ایسٹ اس وقت اپنا ڈیفنس کی امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں، یورپین ممالک ان کو ڈیفنس امپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا چاہتے ہیں. ہر کوئی یہ چاہتا کہ میں کسی ایک ملک سے نہیں، میں مختلف ممالک سے کم قیمت پہ اور وہ بھی جو بیٹل ٹیسٹڈ مٹیریل ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالی میرا شہر کراچی میں یہ میڈ ان پاکستان کا ڈیفنس کا سامان بنے گا، عالمی منڈی میں بکے گا، اور پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے اس صوبہ کا بلو اکانومی ہو، چاہے ہمارا انفراسٹرکچر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو گنجائش ہو، چاہے وہ یہ کارنیش کی صورت میں، یہ فائنینشل سینٹرز کی صورت میں ہمارا کاروباری طبقہ کے لیے ہو، یا ہمارا جو ڈیفنس اور سیکیورٹی کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان تمام ایریاز میں انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان کو لیڈ کریں گے، ہم دنیا کو لیڈ کریں گے. اور یہ کام
صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھا سکتی ہے. باقی کچھ اس شہر میں، کچھ دوسرے شہروں میں سیاسی یتیم ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کرے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو، میرے جیالوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے باتیں میں، ان کے الزامات میں اور ان کے سازشوں کو دھیان نہ دیں. انشاءاللہ تعالی میں موجود ہوں، میں کھڑا ہوں اور کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. وہ سازش میرا صوبہ کا دار حکومت کے خلاف ہو تو وہ سازش ناکام ہوگا. وہ سازش میرا صوبہ کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. وہ سازش میرا پاکستان کے خلاف ہو تو میں وہ سازش ناکام کر کے دکھاؤں گا. یہ آپ کی مخالفین کا کام ہے، ان کا حق ہے. اس ملک میں آج جتنا جمہوریت صوبہ سندھ میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور صوبہ میں نہیں ہے، اور جتنا جمہوریت کراچی میں ہے اتنا جمہوریت کسی اور شہر میں نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ کی دارالحکومت میں اگر کوئی آپ پہ تنقید کرے، آپ کو گالیاں دے، ٹی وی پہ آ کے جھوٹ پر جھوٹ بولے، تو ہم اس کو سیاست کا حصہ سمجھتے ہیں، جمہوریت کا حصہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ برداشت کرتی ہے. آپ کسی اور صوبہ کا دارالحکومت میں کوئی سیاسی اپوزیشن کا جماعت مجھے دکھائے. کیا لاہور میں کوئی آ کے اس قسم کے پریس کانفرنسز کر سکتے ہیں؟ میں اپنے صحافی دوستوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ جس طریقے سے آپ ہمارا تعریف کرتے ہو ویسے آپ کسی اور دارالحکومت کا، چاہے وہ وفاق کا ہو یا کسی اور صوبہ کا ہو، آپ ان کو اتنا پیار سے اگر تعریف کرتے تو اسی طریقے سے آپ کو جواب دیا جاتا جس پیار سے پاکستان پیپلز پارٹی دیتی ہے. ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں. کوشش یہ ہے کہ اس شہر کا اتنا کردار کشی کرے کہ کوئی سازش کامیاب ہو. میں کہتا ہوں کہ میرا شہر میں مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں. یہ کوئی اور کسی اور شہر میں بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. یہ اس شہر میں رہنے والے، اس شہر میں بسنے والے، اس شہر میں پیدا ہونے والے اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر کے دکھائیں گے.